यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे फ्यूचर डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं. आप सब लोगों को यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी कहा जाता है, फैकल्टी कहा जाता है कि नहीं? बट आई सी यू एज द मिनिस्ट्री. जितने भी इंजीनियर्स हैं, आई सी देम एज द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट. जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई सी देम एज द मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल. तो अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसके राज को जानना शुरू करो. और दूसरी बात कि जो काम आप खुद करते हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक साथ दूसरों की भी मदद किया करो. हम सब लोगों का जो तरीका है वो डिफरेंट है, लेकिन हम सब लोगों का जो मकसद है वो सेम है. इस रूम में बैठा हुआ हर एक बंदा का मकसद है कि नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीनी है. सबका मकसद है ना, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीनी है. मकसद है आपका ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ नया करना है. मकसद है आपका अपनी ज़िंदगी में दूसरों की मदद करनी है. मकसद है आपका. हम सब लोगों का मकसद एक है, लेकिन तरीका डिफरेंट है. कोई उस मकसद तक डॉक्टर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक सिविल इंजीनियर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक मोटिवेशनल स्पीकर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक प्रोफेसर बन के पहुंच रहा है. हम सब लोगों का मकसद एक है, लेकिन तरीके डिफरेंट है. अब हम सबको क्या करना चाहिए? कोई एग्जिस्टेंस की मैंने बात की, मकसद सेम है तो क्यों ना एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ा जाए, क्यों ना एक दूसरे की मदद की जाए. तो अपने आपकी भी मदद करो एम्पावर करने में, और अपने साथ जो दोस्त हैं उनकी भी मदद करो उनको एम्पावर करने में. और याद रखो ये बात कि जो तालीम है ये आप लोगों को यूनाइट करता है, और जो ग्रेड्स हैं जिसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी भागते हैं वो आपको डिवाइड करता है. आपने नोट किया होगा ना कि क्लास में जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेता है उसमें थोड़ा सा सुपीरियरिटी आती है, थोड़ा सा गुरूर टाइप आता है. फर्स्ट पोजीशन लेने वाला सेकंड पोजीशन वाले से बात नहीं करता, सेकंड पोजीशन लेने वाला थर्ड पोजीशन वाले से बात नहीं करना, थर्ड पोजीशन लेने वाला बाकी के क्लास में बच्चों से बात नहीं करता. ऐसा आपने कभी नोट किया अपनी ज़िंदगी में? ये क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेड्स है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं ये हमें डिवाइड करता है. तो ग्रेड्स के पीछे ना भागो. आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, फोर्थ आते हो, दैट डज नॉट मैटर. बिल गेट्स जानते हैं आपने, उसने इंजीनियरिंग की फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में कितना बड़ा नाम कमाया. बिल गेट्स ने, वो अपनी क्लास में सबसे बड़ा फेलियर था. उसने एक क्लास फिफ्थ थी कि फोर्थ क्लास, या भी मुझे कंफर्म नहीं है, वो उस क्लास में बार बार फेल हुआ था. तो सोचो एक बंदा जो कि क्लास में बार बार फेल होता है, इतना जाके इतना बड़ा नाम कमाता है दुनिया में. हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग क्लासरूम में बैठ के सोच रहे होते हैं यार क्लास में ख़त्म चीज़ डायरेक्ट जमा कोरता या जब डायरेक्ट मरगरो सब जम बार चकरता जब मरगरो सब जमा किसी पार्क जाएंगे. हम ये सोच रहे होते हैं ना क्लासरूम में बैठ के. टीचर पढ़ा रहा होता है लेकिन हम किसी गाने के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी मूवी के सीन के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी डायलॉग के बारे में सोच रहे होते हैं, और फिर एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ. चल का प्लान फिल्म मिली दल ढेर ज़्यादा खस्ता हो. क्लासरूम में ये सीन चलता है ना. हम लोग यहाँ पे बैठ के क्लासरूम में ये चीज़ें सोचते हैं. वहाँ पर क्लासरूम में एक 13 साल बच्चा मार्क ज़करबर्ग के नाम से बैठता है, और वो क्लासरूम में गानों और फिल्मों के सोचने के बजाय ये सोच रहा होता है कि मैंने पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठा करना है, और वो फिर कर देता है. फेसबुक बना के पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेता है. कितना बड़ा डिफरेंस नजर आया आपको? अभी मैंने आप ये स्टूडेंट से पूछा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं. मैंने इनसे पूछा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के क्या करोगे? उन्होंने बोला वो तब की बात है, मैं जब बन जाऊंगा तो मैं फिर उसके बारे में सोचूंगा मैं क्या इन्वेंट करूंगा, क्या कोई सी चेंज लाऊंगा. देखो, अगर आपने द मैन बिफोर योर एज बनना है, अपने आप को कामयाब करना है, वो शख्स बनना है कि जिसने अपने साथ हज़ारों लोगों को इग्नाइट करके उनकी तकदीरें बदलनी है, तो आपने अभी से प्लानिंग करनी होगी. अभी से प्लानिंग करना शुरू करो, अभी से स्टडी करना शुरू करो. ग्रेड्स के पीछे मत भागो. आप फर्स्ट आते हो, आपके नंबर कम आते हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलता, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ ओनली अ चैलेंज. और उस चैलेंज को पार करके आपने अपनी कामयाबी तक पहुंचना है. तो ज़िंदगी में मुश्किलात आती है, उसको एज अ चैलेंज लो, ना कि उसको एज अ ऐसी चीज़ लो कि जिससे आप हिम्मत हारो, ना कि उसको एज अ डर लो, ना कि उसको एज अ लालच लो, बल्कि उसको एज अ चैलेंज लो. इसी को हम पैशन कहते हैं, कि जब आप अपनी ज़िंदगी का जो मकसद होता है उसको चैलेंजेस लेकर का आगे बढ़ते हो और फिर मेहनत करते हो उस मकसद तक पहुंचने के लिए. अच्छा, डायरेक्शन के बाद दूसरा पॉइंट क्या था? लॉजिक. अब लॉजिक तक पहुंचने के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहता हूं दैट यू आर द मोस्ट मिस्टीरियस बीइंग ऑन द प्लैनेट अर्थ हु हैज मोल्ड एनीथिंग टू एनीथिंग.
آپ وہ شخص ہو کہ جس نے ایک پرندے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو جہاز بنایا, پھر ہوا میں سٹے کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بنایا. کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی الٹیٹیوڈ میں آپ ہوا میں سٹے کر سکتے ہو. ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا. پھر زیادہ تیز پہنچنے کے لیے گاڑی, ٹرین, اس کا استعمال کیا. ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے خط کا استعمال کیا. پھر ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے تیزی سے آپ نے ای میل کا استعمال کیا, سوشل میڈیا کا استعمال کیا. آپ وہ چیز ہو, آپ وہ بینگ ہو اس دنیا کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا. آپ تمام جو مخلوقات ہیں اس میں سے اشرف ہو آپ, مطلب سب سے بڑھ کر آپ ہو, کیونکہ آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے ایک چیز کے اوپر سوچنے کی. تو اسٹارٹ تھنکنگ فرام ناؤ, اپنے آپ کو جاننا شروع کرو. اس کے بعد دوسری بات کہ انسان کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے دیٹ از مینٹیننگ ہیومینٹی اینڈ کیپنگ ہیومینٹی الائیو. تو جس طرح میں نے آپ کو بات بتایا, آپ کے ساتھ ایک دوست ہے, وہ غریب ہے لیکن آپ کے پاس وسائل ہیں, تو آپ اپنے وسائل کو اس دوست کو تھوڑی دیر کے لیے دے دو تاکہ وہ اپنا کام کر کے وہ بھی آپ کے لیول تک پہنچ سکے اور دونوں آگے بڑھ سکو. اس کے بعد اپنے آپ کو وہ لائٹ بناؤ کہ جو تاریکی کو ختم کریں, اور لائٹ کی نیچر ہی تاریکی کو ختم کرنا ہے, نہ کہ تاریکی پھیلانا ہے. اقبال یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ ہو میرے یہاں پہ انہوں نے لب آتی میں ایک دعا کہی تھی, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھولوں میں ہوتی ہے چمن کی زینت, پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت, اس طرح انہوں نے روشنی کی بات کی. انہوں نے آپ کے لیے ایک مثال دی یہاں پر کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آپ شاہین ہو, آپ کا کام پرواز کرنا ہے. آپ نے ایک جگہ پر سٹے کر کے ایک ہی جگہ میں پرواز نہیں کرنی, گھومنا پھرنا ایک جگہ پہ نہیں ہے, بلکہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے, اس کو استعمال کرو, اللہ سے اس کا شکر ادا کرو, لیکن اس کو ہمیشہ استعمال نہیں کرنا, بلکہ اس کو چھوڑ کے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو. ہمیشہ بگ ڈریمنگ کرو, بڑا خواب دیکھو, کیونکہ جتنا بڑا خواب آپ دیکھتے ہو اتنی بڑی اچیومنٹ آپ کرتے ہو. اور لاجک میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب آپ ڈر پیدا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنے دل کے اندر, تو آپ کے اندر ایک کوالٹی بلڈ ہوتی ہے جس کو ہم دا پاور آف فیتھ کہتے ہیں. اس کو میں بہت زیادہ ایکسپلین کر چکا ہوں. تو ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کرو جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی. وہ کیا تھی؟ سچ بولنا, سچا رہنا, ایماندار رہنا, امانت دار رہنا, دیانت دار رہنا, سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا, خلوص کے ساتھ آگے بڑھنا, محنت کے ساتھ آگے بڑھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں ان چیزوں کو اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرو. ہم آج کل کیا کہتے ہیں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہو, ہم نہیں بھی پڑھتے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے, مطلب اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا. تو دو چیزیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, جو ان کی حدیثیں ہیں, جو ان کی سنتیں ہیں, ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا شروع کرو. اور جب آپ ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا شروع کرو گے تب آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. پھر آپ کا ایک رابطہ بن جائے گا آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. اور جب آپ کو اس ذات کا سپورٹ مل جائے گا پھر دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہی نہیں رہے گی جو کہ آپ کو پیچھے چھوڑ سکے. پھر آپ آگے جاؤ گے, لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے, لوگ آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. جب لوگ آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے آپ خود پازیٹیو ہو, آپ خود آپٹمسٹک ہیں, پوری دنیا آپٹمسٹک بن جائے گی, پوری دنیا پازیٹیو بن جائے گی. اچھا, اب اس ڈائریکشن اور لاجک کے لاسٹ بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس ڈائریکشن اور لاجک کے کو ڈھونڈنے کے بعد, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ کی رسپانسبلٹیز کیا بنتی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات, جب آپ کو آپ کا مقصد ملتا ہے, ایگزسٹنس کا پرپز ملتا ہے, تو آپ یہ دیکھو کہ آیا میں اس میں اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں کہ نہیں. ہمارے بھائی سے میں نے ان سے سوال پوچھا, سب نے بہت اچھے رپلائی دیا. کیا بننا چاہتے ہو؟ سافٹ ویئر انجینئر. سافٹ ویئر انجینئر بننا کیوں چاہتے ہو؟ بن کر کیا کرو گے؟ اپنے ملک کی خدمت کروں گا, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کروں گا. بہت اچھا مقصد ہے, اسی مقصد کے اوپر کام کرو. اور اسی مقصد کے اوپر آپ فوکس کرو گے نا, ایک چیز کے اوپر ایک انسان کا دماغ فوکس ہو جائے, پھر جو بھی چیز آ جائے انسان کو ڈیویٹ کرنے کے لیے, انسان اس چیز پر فوکس رہتا ہے, اس چیز سے ہٹتا نہیں ہے, بلکہ وہ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اپنا جو فوکس ہے ایک چیز کی طرف رکھیں. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں, ان کا مقصد ایک ہوتا ہے
لیکن وہ اپنے اس فوکس کو ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ہر جگہ لگاتے ہیں تو ان سے یہ مقصد پیچھے رہ جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اپنے مقصد سے. پھر وہ اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر پاتا. تو جو مقصد آپ کا ہے دیکھو کہ اس میں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے, آپ کے معاشرے کے لوگوں کے, آپ کے فیملی ممبرس کے, آپ کے ملک کے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے ویری گڈ. نہیں ہے تو بنانے کی کوشش کرو. اور ہمارے زیادہ تر یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نیوز چینل آپ کھولتے ہو تو نیوز میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ پرابلمس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ فلانا جگہ میں یہ مسئلہ ہے, فلانا جگہ میں یہ مسئلہ ہے. کسی محفل میں بیٹھتے ہو تو پرابلمس کے اوپر بات کی جاتی ہے, فلانا جگہ پہ یہ مسئلہ ہے, فلانا جگہ پہ یہ مسئلہ ہے. کوئی انٹرویو ہوتی ہے تو اس میں پرابلمس کے اوپر بات کی جاتی ہے, سولیوشن کے اوپر کبھی بات نہیں کی جاتی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تھیسز آپ کی ہیں یا فار ایگزامپل جو ریسرچز آپ کی ہیں یا جو آپ کرنا چاہتے ہو اس میں پرابلمس کو چھوڑ دو. پرابلمس ہیں لیکن اس پرابلمس کو چھوڑ کے ان کی سولیوشن کی طرف آؤ کہ یہ مسئلہ ہے لیکن اس کا سولیوشن کیا ہے, اور اس کے سولیوشن بلڈ کرنا شروع کرو. اور ایسا سولیوشن بناؤ کہ جس میں ہم سب لوگ اس کو مل کر حل کر سکیں. کیا ہو جائے گا؟ دھیرے دھیرے ہمارے پرابلم سالو ہوتے جائیں گے. ہم پرابلم سالو کر کر کے اپنے آپ کو سٹیبل کر پائیں گے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے. اور جو لاسٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو میرے لاسٹ پوائنٹ ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آئی ووڈ لائک ٹو انویلپ مائی اسپیچ وتھ, کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرتے ہو, ان کی وفا سے مراد, ان سے وفا سے مراد نہ صرف ان کی جو حدیثیں ہیں ان کو صرف بولنا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا. اور جب آپ ان کی جو زندگی ہے ان کو, ان کی جو سنتیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہو تو آپ ان سے وفا کرتے ہو. اور جب آپ ان سے وفا کرتے ہو تو یہ جہاں کیا چیز ہے؟ لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. وہ قلم کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کا نظام بنایا, وہ قلم آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. پھر آپ جو تقدیر لکھنا چاہتے ہو, جو تقدیر آپ کا دل کرتا ہے وہ تقدیر آپ لکھو, آپ اس تقدیر تک پہنچ جاتے ہو. تو اپنے آپ کے اندر ان کیریکٹرز کو بلڈ کرنا شروع کرو. اپنے آپ کے اندر یہ فیلنگز پیدا کرنا شروع کرو کہ میں نے کچھ تو کرنا ہے اپنی زندگی میں, کچھ نیا کرنا ہے اپنی زندگی میں, اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس میں سب کو فائدہ ملے. ٹھیک ہے جی, چلو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھول لو دروازہ, کھول لیں, ٹائم بھی ان کا ہو گیا. سر سلام کو بلا لیں. اچھا